مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 12 مئی کو آج بھی پہلی رسالات میں اور اس کے پہلے 8ویں پارے کے اندر سیم آیت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک کا موت کا وقت متعین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ آتا ہے وہ وقت، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، رتی برابر نہ آگے جاتا ہے نہ رتی برابر پیچھے۔ آزما کر دیکھ لو آپ، زندگی اور موت اللہ نے یہ اپنے ہاتھ پر رکھے، ورنہ دنیا کے سب سے بڑے بڑے مالدار لوگ آج تک زندہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کے مال پر اگر زندگی ہوتی، مال خرچ کرنے پر زندگی بڑھنے کا دار و مدار ہوتا تو مالدار لوگ بچ جاتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ جانے والوں کی تعداد کس کی ہے؟ مالداروں کی۔ ایسے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں، اللہ کا نظام ہے۔ تو موت کا ایک وقت جو ہے نا ہم پر بھی آنے والا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا۔ اجل موت، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کسرا دارا یہ بادشاہوں کا لقب تھا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا۔ ابھی جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہمارا بھی کوئی اعلان کرے گا لیکن ہم نہیں ہوں گے، اس اعلان کو سنیں گے۔ لیکن کامیاب وہ ہیں جس نے اپنی آخرت بنا لی، سکون ہے، ہرا دبی ٹینشن ہے، لیکن بھائی کچھ کر کے گیا ہے۔ زندگی تو اچھے رہ کر بھی گزرے گی، برے رہ کر بھی گزرے گی۔ آج جس شخصیت کا انتقال ہوا ہے مولانا منیر صاحب قالینہ رحمۃ اللہ علیہ، 40 سال سے زیادہ عرصہ ان کو ہو گیا، رمضان المبارک کے پورے 1 مہینے کا اعتکاف کوئی ناکا نہیں، مکمل 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور یہ 40 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام صلحاء ان سے آگے جڑتے تھے، خانقاہ میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، کوئی پورا مہینہ بیٹھتا، کوئی آخری عشرے میں بیٹھتا۔ بہت سادہ زندگی تھی۔ پہلے قالینہ کی مسجد میں ان کی خانقاہ لگتی تھی، پھر بعد میں بھانڈوب میں لگنے لگی، پھر اس کے بعد نیرول کی جامع مسجد کے اندر ان کی خانقاہ لگتی تھی۔ ابھی میرے ان سے عربی اول 2009 میں ملاقات ہوئی، میں جب کیا ان سے تو عربی اول میں، بعد میں ہر سال رمضان المبارک کا آخری عشرے کا 3 دن ہے، آخری 3 دن رات ختم ہو گیا، اپنے علاقے سے بھائی لوگ سب مل کے ان کے ساتھ میں 2 دن وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دن ایسے ہوا، پہلے رمضان میں ان سے جا کے ملاقات کیا، کہا حضرت کو نصیحت فرمائی۔ حضرت نے ایک جملہ استعمال کیا، حضرت نے کہا کہ بیٹا جہاں بھی جاؤ نیک نامی بن کر رہو۔ کیا بن کے رہو؟ نیک نامی بن کر رہو۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ پھر حضرت نے کہا کہ میں ایک مدرسے سے نکل کر دوسرے مدرسے میں، یعنی مظاہر العلوم سہارنپور کے مدرسے میں چلا گیا داخلے کے لیے۔ تو جس مدرسے سے جا رہا تھا اس مدرسے کے محتمم صاحب نے مجھے چٹھی دی اور مجھے کہا کہ بیٹا یہ چٹھی جس مدرسے میں تم جا رہے ہیں مظاہر العلوم میں، اس مدرسے کے محتمم صاحب کو یہ چٹھی دے دینا۔ ضرورت ہے وہ چٹھی دے دی۔
اس چٹھی پہ لکھا ہوا تھا محتمم صاحب کے لیے، جس نے بھیجا تھا یہ محتمم صاحب آپس میں دوست تھے، تو اس میں لکھا ہوا تھا جو طالب علم آپ کے مدرسے میں آیا ہے ایک نیک نامی طالب علم ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یعنی ہماری پہچان ایسی بناؤ جہاں بھی جائے لوگ تم کو یاد کرے تو نیک نامی سے یاد کرے گا، بہت اچھا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ ہوتا ہے، یہ اسے کہتے ہیں نیک نامی۔ اور اچھے رہو گے تو نیک نامی ہوں گے، اچھے رہو گے تو نیک نامی ہوں گے۔ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی وقت آنے سے پہلے اس کی قدر کرنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ اور سورہ انفال، یہ دو صورتیں کل آپ کے سامنے تذکرہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ یہ دو صورتیں ایسی ہیں اگر کوئی بندہ اس کو پڑھے گا، سورۃ الانفال 9ویں پارے سے شروع ہوتی ہے پاؤں سے، اور سورۃ توبہ 10ویں پارے کے پاؤں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہ دو صورتیں پڑھے گا کل قیامت کے دن میں اپنی ذمہ داری پر اس کی گواہی دوں گا کہ یہ بندہ منافق نہیں تھا، یہ بندہ کیا نہیں تھا، وہ گواہی دے رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ 11ویں پارے میں آج سورہ یونس پڑھا گیا، سورہ یونس کا تذکرہ سورۃ الصافات میں بھی ہے، 17ویں پارے کے اندر بھی ہے، آگے آئے گا۔ سورہ یونس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس کو پڑھے گا اللہ اس کو 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا ان لوگوں سے جو اس پر تصدیق کرتا ہے اس سورت کی۔ پھر محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ سورہ یونس کی تلاوت کرے گا، سورہ یونس کی تلاوت کرے گا، سحر، جادو، ٹونا، نقصان، آسیب سے اللہ اس کی حفاظت کروائے۔ بہت لوگ پریشان رہتے ہیں نا اس سے، دور تک جائیں گے، دیر تک علاج کریں گے، سمپل ہے، چھوٹا سا ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا، تکلیف ہے تو آدھا گھنٹہ بھی تمہارے لیے کم ہے، تکلیف ہے تو آدھا گھنٹہ بھی کیا ہے، کم ہے۔ پڑھو سورہ یونس، حقیقت میں عامل لوگ جو ہے نا اکثر و بیشتر سورہ مزمل ہے، سورہ یوسف، سورہ یونس ہے، اس کی تلاوت کی ترغیب دیتے ہیں۔ ویسے ہی اگر بغیر بیماری کی نیت سے بھی اگر پڑھتے ہیں تو قرآن کریم تو ہے ہی شفا، فیہ شفاء للناس، قرآن نے کہا ہے کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ آج سورہ یوسف شروع ہوا ہے، سورہ یوسف یہ بہت طویل واقعہ ہے، یہی ایک قصہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ قرآن کریم قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن یہ عبرت کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے مکمل قصے کو بیان فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے، وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ تمہیں کیا پڑھ رہے ہو، یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم کو کیسے پتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ قرآن نازل فرمایا ہے، اس لیے مجھے پتا ہے۔ وہ گیا اور اپنے چند لوگوں کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا، کہا کہ تورات کے اندر ہم نے جو جو بھی پڑھا ہے ویسا ہی کلام مکۃ المکرمہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ یہ جو سورت نازل ہو رہی ہے یہ سورت سن نبوی 9 میں نازل ہوئی، کون سے سن میں؟ سن نبوی 9۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کا ساتھ آیا. عام الحزن شہید کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا اور غمخوار جانثار چچا ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا. ایک یہ بات بھی کرے چند دنوں کے اندر دونوں کا انتقال ہو گیا. ایک اندر کا سہارا ایک باہر کا سہارا, ایک گھر میں دلاسا دیتی تھی ایک باہر حفاظت کرتا تھا, دونوں چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا, کم زدہ تھے, دل ٹوٹا ہوا تھا. تو اس کا نام رکھا اس سال کا عام الحزن. کیا نام رکھا؟ عام الحزن, یعنی غم کا سال. یہ سورہ یوسف تلاوت کرتے. وہ یہودی عالم اپنے ساتھ میں چند لوگوں کو لے کر آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سامنے آ کر چند سوالات کی, جس کے جوابات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے. اس کے بعد پوری کی پوری جماعت مسلمان ہوئی. مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ غم زدہ ہے, کوئی پریشان ہے, غم میں ڈوبا ہوا ہے, ٹینشن رہتا. پہلا جو تذکرہ تھا یہ بیماری کا تھا. یہ تذکرہ ہے ٹینشن وغیرہ پریشانی, یہ دیکھا یہ بیماری نہیں ہے, یہ وقتی چیز ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وقتی چیز. تو اگر کسی کو ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, پریشانی ہے, تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کر لے, اللہ اس کا ٹینشن کو دور کرے. کیا کریں؟ کریں گے نا. بڑا لمبا واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, کریم کا بیٹا کریم, کریم کا بیٹا کریم, کریم کا بیٹا کریم, مہربان, شفیق, معزز, کریم. کریم بھائی سمجھیں گے آپ. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب, یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. 4 سلسلے, چاروں کے چاروں کون ہیں؟ نبی. کیا قسمت بھائی, ابا نبی, دادا نبی, پر دادا بھی نبی. کیا قسمت بھائی. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے اللہ کے رسول کہ یوسف تو کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. کتنے؟ 11. ان کے جو والد صاحب تھے ان کے 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی سے 10 اولادیں اور ایک بیوی سے 2. ایک بیوی سے جو 2 تھے اس میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک حضرت بنیامین. کیا نام؟ بنیامین, حضرت بنیامین. یہ 2 بھائی سگے اور دوسرے ماں سے 10. ایسے کل ملا کے 12 ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے غضب کا حسن عطا فرمایا, بہت غضب کا. اپنے چہرے پہ پردہ لگا کے چلتے تھے حسن کو چھپانے کے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے. کیوں نہ کرے, بیٹا بھی ہے, حسین بھی ہے, اور اللہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ نبی بننے والے ہیں. تو 12 بیٹوں میں سے جس بیٹے کے بارے میں کہا جائے کہ یہ نبی ہوں گا, تو باپ کے دل میں ظاہر سی بات ہے محبت تو چھکے گی نا. اور ایک فطری امر ہے, ایک باپ کے 3-4 اولادیں ہونا تو سب سے محبت کرتا ہے, لیکن کسی سے زیادہ کرتا ہے, کسی سے کم. یہ انسان کا قلبی میلان ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت میں 9 بیویاں تھیں. 11 سے نکاح فرمائے, 2 اللہ کے رسول کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, یہ دنیا سے چلے گئے. باقی 9 ہیں. اللہ کے رسول دعا مانگے, اے اللہ میں سب سے محبت کرتا ہوں, لیکن عائشہ کے بارے میں میری پکڑ نہ تھا. عائشہ کے بارے میں میری پکڑ نہ تھا, یعنی مجھ سے محبت کا میلان تھوڑا زیادہ ہے. ایک انسان کی فطرت ہے, اولادیں 3-4 ہیں, لیکن محبت سب سے ہے, کسی سے کم کسی سے زیادہ ہوتا ہے ایسا. تو پھر اولادیں بھی پھر جھگڑتی, آپ اس کو دیتے مجھے نہیں دیتے, اس کو لے کے جاتے مجھے نہیں لے کے جاتے, تو چلتا ہے. یہاں بھی یہی ہوا, بھائیوں میں حسد ہو گیا.
حضرت یوسف علیہ السلام 16 یا 17 سال بعد مفسرین نے 18 سال بھی لکھا ہے، خواب دیکھا، کنعان میں رہتے تھے، کنعان، حضرت یعقوب علیہ السلام جس بستی میں رہتے تھے اس بستی کا نام ہے کنعان، یہ فلسطین اور مصر کے ارد گرد ہی گھومتی ہے یہ بستی۔ خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیدار ہو گئے، اپنے ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ۔ ابھی نبی نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اس کا بہت اونچا مقام ہونے والا ہے، یہ بہت اونچی شان پانے والا ہے۔ خیر خواہی میں پھر ابا نے نصیحت فرمائی یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹا یہ جو خواب تو نے مجھے بیان کیا ہے یہ خواب کہیں نہ سمجھی میں اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، بھائیوں کو بیان نہ کرنا۔ ایک احتیاطی تدبیر کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے ہم اپنے بہت سارے باتیں راز میں رکھا کریں، ترقی کی ہو، کامیابی کی ہو، خوشی کی ہو یا غمی کی، ہر ایک کے سامنے کھولنے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کامیابی تک پہنچنا چاہتے ہو تو راز میں رکھ کے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اس میں رکھ کے راز میں رکھ کے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے محفل میں بیٹھے کہ شروع ہو جاتے، ایسا ہوا ویسا ہوا، ساری کہانیاں شروع کر دیتے، اگلا پچھلا پورا خاندان پر گرا دیتے، پھر بعد میں روتے رہتے، نظر لگتی ہے، حسد ہوتا ہے۔ پھر بعض لوگوں کے قلوب تنگ ہوتے ہیں، یا بھائیوں کے سامنے بیان کرنے کو منع کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے بھائیوں اس میں کیا ہوگا، آپ لوگوں کو کیا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے بولے اپن ہے تو روکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور نظر کا لگنا اتنا حق ہے کہ نظر انسان کو قبر تک اور اون کو آنکھ تک پہنچا دیتی ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے احتیاط، خوشی اور نعمت کا اظہار کرنے کو منع نہیں کر رہے، نعمت کے تو اظہار کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو ظاہر کرو۔ کیسے ظاہر کرو؟ اللہ نے مال دیا ہے، اچھا لباس کرو، اچھا کھاؤ، غریبوں پر خرچ کرو، حج عمرہ کرو، یہ ظاہر کرنا ہے۔ کروڑ پتی ہے لیکن پھر بھی وہی پٹیلے کپڑے پہن کے آ رہا ہے، لوگ مجھے سلام بھی نہیں کر رہے۔ تیرے ماتھے میں لکھا ہوا ہے تو کروڑ پتی ہے، ماتھے میں لکھا ہوا ہے تو فلاں فلاں عہدیدار ہے، ظاہر تو کر، بتا تو صحیح کہ تجھ میں کچھ ہے، اترانے کے لیے نہیں، اللہ نے دی ہوئی نعمت کو اظہار کرنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا گیا اپنے بھائیوں کو نہ بیان کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ گزشتہ سال مجھے جہاں تک یاد ہے تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ آج اتنا ہی رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ اس قصے کو ختم کر دیں گے، لیکن قصے میں جو قیمتی نصیحتیں، جو سمجھنے کی چیزیں ہیں، اس میں سے ان چیزوں کو نکالیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت ہیرے موتی ہیں، حکمت کی اتنی باتیں بھری ہیں، اتنی باتیں بھری ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور اللہ نے ہم کو کس کس جگہ پر کیا کیا سمجھایا ہے، انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے بولنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دعا کریں اور سنیں اس نیت سے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔